عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والديه وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میلاد کا جشن منانے سے دل رحمت سے بھر جاتا ہے. میلاد کا جشن منانے سے دل رحمت سے بھر جاتا ہے. مسرور ہوائیں چلتی ہیں ایمان کا علم لہراتا ہے. وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے. وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے. میلاد کا جشن منانے سے پھر منکر کیوں گھبراتا ہے. وہ خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں. وہ عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ آج بھی جواب دیتے ہیں. سب مل کر بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم. مجھ پر درود پڑھو تمہارا پڑھا ہوا درود تم چاہے جس جگہ پر بھی ہو مجھ تک پہنچ جاتا ہے. اس عشق اور محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ درود پڑھیں. ہم یہاں اس جگہ بیٹھ کر درود پڑھیں گے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام روضہ انور میں سماعت فرمائیں گے. مل کر بآواز بلند پڑھیے کوئی زبان خاموش نہ ہو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وسلم علیک یا خاتم النبیین. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین کرام، رب ذوالجلال کی حمد و ثنا، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب عقیدت و محبت، حاملین عقیدہ اہل سنت، عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء، رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے آج ہم سب کو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. دعائے خالق کائنات میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. عزیز و دوستو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جشن منانا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے ترانے پڑھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و توصیف کرنا،
ہر دور میں یہ اہل ایمان کا کام رہا ہے، ہر دور کے اندر یہ اہل ایمان نے کام کیا۔ الحمدللہ آج ہم بھی خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جو اپنا وقت نکال کر بلکہ اپنے زندگی کے اوقات کو قیمتی بنانے کے لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد اور آپ کا میلاد منا رہے ہیں۔ عزیزو دوستو، جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، آقا کی ولادت کی برکت سے اس جہاں میں جو اندھیرے چھائے ہوئے تھے، خالق کائنات نے ان کو روشنیوں میں بدل دیا۔ جو ہر طرف تاریکیاں پھیلی ہوئی تھی، ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، زمانہ جاہلیت کو رب نے ختم کر دیا، تو وہ سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کی وجہ سے کیا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی اور میں نے اپنے کریم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ خالق کائنات نے دو جہاں کی نعمتیں مجھے عطا فرما دی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں میں نے اپنے کریم کو اٹھایا اور کریم کو اٹھا کر میں جب چل رہی تھی، میں نے اپنی اونٹنی پر بٹھایا، میری اونٹنی کمزور تھی، چلنے میں ہمیشہ پیچھے رہ جاتی تھی، لیکن جب کریم آقا کو بٹھا کر اونٹنی کو چلایا، وہ اونٹنی سب اونٹنیوں سے آگے نکل رہی تھی۔ ساتھ والیوں نے پوچھا حلیمہ سواری بدل لی ہے کہ آج سب سے آگے جا رہی ہو؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے، سوار کی بدلی سے میری اونٹنی نے اسپیڈ لگائی ہے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے جب میں اپنے کریم کو لے کر جا رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حجر اسود کی زیارت کرانے کے لیے لے جاؤں۔ جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کعبۃ اللہ شریف کے قریب پہنچی، سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر جا رہی تھی، رستے میں جتنے بھی بت آ رہے تھے منہ کے بل گر رہے تھے۔ میں کریم آقا کو لے کر کعبۃ اللہ کے قریب پہنچی، میں نے حجر اسود کو چوما اور پھر ارادہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حجر اسود کو بوسہ دلایا جائے۔ رب نے دستور بدل دیا، رب کا حکم ہوا کہ حجر اسود دنیا آ کر تجھے چومتی ہے، آج میرا محبوب تیرے پاس آیا ہے اور تو میرے محبوب کے ہونٹوں کو چوم لے۔ تاریخ کی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ جب رب کا حکم ہوا خرج الحجر الاسود من مکانہ، حجر اسود اپنی جگہ سے نکلا اور اس نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس لبوں کا بوسہ لیا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، جب سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کریم آقا کو لے کر اپنے گھر پہنچی تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے اپنے حضور کو جب کمرے میں آرام کے لیے لٹایا، میرا کمرہ ہر طرف سے روشن ہو گیا، دن ہو یا رات ہر وقت روشنی ہی روشنی رہتی تھی۔ پڑوس والوں نے پوچھا حلیمہ کہاں سے اتنا تیل لائی ہو، دن رات تیرا چراغ چلتا رہتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب سے میرے حضور میرے گھر میں آئے اس کے بعد کسی چراغ کو جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اللہ نے میرے گھر کو حضور کی برکت سے روشن فرما دیا ہے۔ تو عزیز و دوستو، سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درباری شاعر ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و توصیف کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ قَدْ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں نے آپ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت دیکھا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ رب نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا، اتنا حسن و جمال عطا فرمایا کہ میری آنکھوں نے آج تک کوئی خوبصورت نہیں دیکھا۔ ذہن میں سوال آتا تھا
شاید حسان بن ثابت نے نہ دیکھا ہو، کوئی اور ہو، لیکن اگلے مصرے نے اس بات کے احتمال کو بھی ختم کر دیا. فرماتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہ جتنی بھی عورتوں نے بچے جنے، جتنی بھی عورتوں کے ہاں بچوں کی ولادت ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن و جمال میں آپ سے بڑھ کر کسی ماں نے بچہ جنا ہی نہیں. صرف آج تک ہی نہیں بلکہ فرمایا قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے، وہ جوان بنیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حسن و جمال، جو خوبصورتی، جو کمال رب نے آپ کو دیا وہ کسی اور کو نہیں ملے گا. پھر فرماتے ہیں قد خلقت مبرئا من کل عیب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خالق کائنات نے آپ کو ہر عیب سے بری بنایا، ہر عیب سے پاک فرمایا. کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ رب نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا. جیسی آپ کی مشیت تھی، جو آپ چاہتے تھے، آپ کو آپ کی مشیت کے مطابق، چاہت کے مطابق رب نے پیدا فرمایا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تخلیق، آپ کی پیدائش رب نے آپ کی مرضی کے مطابق بنائی ہے. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ایک طرف حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ جیسا حسن و جمال والا، آپ کی مثل، آپ جیسا خوبصورت رب نے کوئی بنایا ہی نہیں. ایک طرف آج کا نجدی ہے جو کہتا ہے ہم نبی جیسے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. رب نے، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو بے مثل بنایا، با کمال بنایا، عظمتوں اور رفعتوں کا پیکر بنایا. جو مقام، جو مرتبہ، جو عزت، جو عظمت خالق کائنات نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، نہ کسی کو ملی ہے، نہ قیامت تک ملے گی. جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، خالق کائنات نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اگر بات کو توجہ سے سنیں گے، اگر بات کو غور و فکر کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، ورنہ آپ کا بیٹھنا، میرا بولنا سب بے مقصد ہو جائے گا. اگر آپ بات کو توجہ کے ساتھ سننا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے. اللہ جل جلالہ لا ریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ، جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے، جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت مل جائے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، رحمت اور فضل ملنے پر خوشی کا اظہار کرو. اب قرآن سے پوچھتے ہیں فضل کیا ہے، رحمت کیا ہے؟ 17واں پارہ قرآن کریم میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو پتہ چلا رحمت، فضل اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بنایا ہے. تو ان آیہ کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ جب فضل اور رحمت ملے، اس پر خوشی کا رب نے حکم فرمایا، تو وہ فضل اور خوشی وہ اللہ کے محبوب کی ذات ہے. جب میرے آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر کوئی اور فضل نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر کوئی اور رحمت نہیں ہو سکتی. تو رب نے اس فضل اور رحمت پر خوشی کا اظہار کرنے کا حکم فرمایا. دوسرے مقام پر حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر صحابہ کرام ہماری معیت میں ہیں. صحیح نسائی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا گیا. وہ فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اذن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے. آپ فرماتے ہیں ما اجلسکم، اے میرے صحابہ تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھایا؟
تمہارے یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، تمہارا یہاں بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحمد اللہ و نشکر اللہ، کہ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کس بات پر؟ کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بھیج کر ہم پر جو احسان فرمایا، اس احسان پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ آج ہم بھی یہاں اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ، ماہ ولادت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا مہینہ، رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ خالق کائنات تو نے اپنا پیارا محبوب ہمارے درمیان بھیجا، ہماری طرف بھیجا، اور یہ بھیج کر ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ رب کا دستور ہے، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي میرا شکر کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ کفران نعمت نہ کرو، ناشکری نہ کرو۔ دوسرے پارے کی اس آیہ کریمہ سے واضح طور پر ہمیں یہ حکم ملا، رب کی نعمت ملے شکر کرو، شکر کرو ناشکری نہ کرو۔ 14ویں پارے میں رب ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تمہیں نعمتیں ملیں ان نعمتوں کے ملنے پر رب کا شکر کرو، اگر شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ اس شکر کی وجہ سے تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ پھر فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور اگر ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ پھر یاد رکھو میرا عذاب سخت ہے۔ اگر ان دونوں آیتوں کو ملایا جائے، ایک حکم ملا کہ شکر ادا کرو نعمتیں اور بڑھ جائیں گی، ناشکری نہ کرو ناشکری عذاب کا سبب بنے گی۔ آپ دیکھیے ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، رب کی طرح طرح کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے حرکت کرنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، سونگنے کے لیے ناک عطا فرمایا، سننے کے لیے کان عطا فرمائے، الگر سر سے لے کر پاؤں تک خالق کائنات نے نعمتیں ہی نعمتیں عطا فرمائی۔ لیکن آپ کو پتہ یہ سب چھوٹی نعمتیں، سب سے بڑی نعمت نعمت عظمیٰ نعمت کبریٰ وہ سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے کہ جن کی وجہ سے رب نے اس پوری کائنات کو بنایا۔ جب ان چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر رب نے شکر کا حکم فرمایا، اگر شکر کرو گے نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا، نہ شکری کرو گے عذاب کے مستحق بن جاؤ گے۔ پھر چھوٹی نعمت پر اگر شکر کرنا لازم ہے، جو سب سے بڑی نعمت ملی جن کی وجہ سے رب نے پوری کائنات کو بنایا، سورج کو بنایا، آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، ہر شے کو پیدا فرمایا، کیا اس ہستی کی آمد پر شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، بولو بھائی، جس ہستی کی وجہ سے یہ پوری کائنات بنی ان کی آمد پر شکر کرنا یہ بطریق اولا ہمارے اوپر لازم ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جشن کرنا، آمد پر شکریہ ادا کرنا، اس سے بندہ محروم نہیں ہوتا بلکہ اللہ رب العزت اس کو ہر چیز سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ مسلمان تو ایک اعلیٰ مرتبہ بن گیا، اعلیٰ شان بن گئی، اگر کوئی غیر مسلم کافر بھی اگر خوشی کا اظہار کرے اللہ اسے بھی محروم نہیں ہونے دیتا۔ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ابو لہب، ان کی ایک باندی تھی سویبہ، جب سویبہ نے جا کر سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خبر دی کہ اے ابو لہب تیرے بھائی عبداللہ کے گھر میں اللہ نے بیٹا دیا ہے اور تیرے بھائی عبداللہ کا گھر آباد ہو گیا ہے۔ جب اس نے یہ خبر سنی تو بخاری شریف کے الفاظ فَأَعْتَقَهَا
کہ ابو لہب نے اس سویبہ نامی باندی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشخبری دینے کی وجہ سے آزاد کر دیا کہ جاؤ آپ کو آزادی ملی. اتنی اعلیٰ اور انفا خبر ہمیں سنائی کہ میرے بھائی کا گھر آباد ہو گیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ابو لہب کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تیرے مرنے کے بعد رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتا ہے بہت سخت عذاب میں گرفتار ہوں، بڑی مصیبت میں مبتلا ہوں، کسی طرف سے کوئی آسانی کا راستہ نہیں. ہاں جب پیر کا دن ہوتا ہے وہ انگلی جس کے ذریعے اشارہ کر کے میں نے اس باندی کو آزاد کیا تھا جس نے میرے بھتیجے کی ولادت کی خوشی کی خبر دی تھی، اس لمحے اس انگلی سے مجھے دودھ و شہد عطا کیا جاتا ہے، دودھ ملتا ہے، شہد ملتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر صرف اس نے اپنی باندی کو رہا کیا تھا، آزاد کیا تھا. وہ مسلمان نہیں ہوا، ساری زندگی نافرمانی کی، کلمہ نہیں پڑھا، حضور کا مطیع و فرما بردار نہیں بنا، اطاعت میں زندگی نہیں گزاری، ساری زندگی نافرمانیوں میں گزاری. صرف ولادت پر باندی کو آزاد کیا تھا، رب نے اسے محروم نہیں رکھا. تو پھر جو سنی عاشق رسول، مصطفیٰ کا امتی، مصطفیٰ کی آمد کے ترانے بلند کرنے والا، حضور کا محبت کرنے والا، جب بیٹھ کر حضور کی ولادت کی خوشی منائے گا رب اسے بھی محروم نہیں رکھے گا، رب اسے بھی محروم نہیں رکھے گا. جو خوشی منائے گا، جو شرکت کرے گا، جو آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند کرے گا، جو آمد مصطفیٰ کے ترانے بلند کرے گا، رب کبھی بھی اسے محروم نہیں رکھے گا بلکہ اپنی نعمتوں سے اسے بھی مالا مال فرمائے گا. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا یہ ایک اچھا عمل ہے، اچھا فعل ہے. حضور کی آمد پر شکر ادا کیا جاتا ہے. یہ صحابہ کرام نے بھی کیا، انداز مختلف تھا. یہ بعد والوں نے بھی کیا، انداز مختلف تھا. آج انداز بدل گیا. اس وقت بھی میلاد ہوتا تھا، آج بھی میلاد ہوتا ہے. اس وقت بھی آقا کی ولادت کا تذکرہ ہوتا تھا، آج بھی آقا کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے یہ کوئی دین میں اضافہ ہو گیا. جو اصل 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے جس کی بنیاد رکھی تھی، الحمدللہ 1400 سال گزرنے کے بعد آج کا سنی بھی اسی اصل پر عمل کر رہا ہے. آپ دیکھیے، لوگ ملتے ہیں، آپ کو بھی کہتے ہوں گے، ہمیں بھی کہتے ہیں کہ یہ آپ نے دین میں اضافہ کر لیا. یہ دین میں اضافہ نہیں، یہ یوں سمجھ لیں. مثال کے طور پر مسجدیں بنتی تھی پہلے دور میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو مساجد تھی وہ کچی مٹی کی ہوتی تھی. آج آپ پورے سعدگہ آباد میں شہر کے اندر کہیں ایک بھی کچی مٹی کی مسجد آپ کو نظر نہیں آئے گی. ہر جگہ پر نیچے ان کے سنگ مرمر لگایا جاتا ہے، ماربل لگایا جاتا ہے، ٹائلس لگائی جاتی ہے، رنگ و روغن کیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے یہ اللہ کا گھر ہے. یہ بھی آپ نے اضافہ کر لیا. یہ اضافہ نہیں کیا، وقت کی ضرورت تھی، اس لیے کہ لوگوں نے اپنے گھروں کو خوبصورت بنایا. اس خوبصورتی کا تقاضا یہ تھا جو رب کا گھر ہے اسے بھی خوبصورت بنایا جائے، اس لیے ہم نے اس کو جائز قرار دیا. جس طرح مساجد کو خوبصورت بنانا جائز ہے، اسی طرح حضور کے آمد کی جو محافل ہے ان کو خوبصورت بنانا بھی جائز ہے. آپ دیکھیے ہمارے اس شہر سعدگہ آباد کے اندر بے شمار مدارس ہیں، بے شمار مدارس ہیں. دور صحابہ میں اس کی آپ مثال پیش نہیں کر سکتے کہ کسی صحابی نے مدرسہ بنایا ہو، ابو بکر صدیق نے مدرسہ بنایا ہو، عمر فاروق نے مدرسہ بنایا ہو، عثمان غنی نے مدرسہ بنایا ہو. آپ کہتے ہیں یہ جائز ہے، آج کے دور میں جائز ہے، اس وقت تو نہیں تھا. کہیں گے کہ بھئی ضرورت ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ضرورت ہے، اس لیے مدارس بنانے کو جائز قرار دیا گیا. مدارس بنانا وقت کی ضرورت بنا. میں کہتا ہوں 1400 سال بعد محافل میلاد اس طرح منانا یہ وقت کی ضرورت ہے تاکہ پتہ چل جائے غلام مصطفیٰ کون ہے اور بدعقیدہ کون ہے. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا تذکرہ کرنا یہ کوئی نئی چیز نہیں، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے لے کر تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، صالحین، سب نے اسی کا طریقہ بتایا اور آج بھی امت اسی طریقے پر قائم ہے۔ سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ محفل میلاد منانا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں محافل میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، تعریف کی جاتی ہے، توصیف کی جاتی ہے، نظم اور نثر کی صورت میں کریم آقا کی ولادت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی جن کی کتابیں پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا، وہ وقت کا امام کہتا ہے اس میں غلط چیز کیا ہے؟ اس میں غلط کیا ہے؟ سب چیز باعث ثواب ہے، اس میں جانے والا، بیٹھنے والا، نعتیں پڑھنے والا، حضور کی تعریف و توصیف کرنے والا، سننے والا، سنانے والا، سب ثواب کے مستحق بن جائیں گے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، خالق کائنات نے اپنے محبوب کو اعلیٰ اور عرفہ بنا کر بھیجا، عظمت اور مقام عطا فرمائے۔ محبوب کی ولادت کی جو رات ہے 12 ربیع الاول، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اے امام جلال الدین، لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن پاک میں آیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ امام جلال الدین سیوطی ہمیں یہ فرما دیجئے، ایک ہے 12ویں کی رات جس رات میں مصطفیٰ کریم کی ولادت ہوئی، ایک ہے لیلۃ القدر جس رات میں قرآن پاک نازل ہوا، ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ کون سی رات کو زیادہ فضیلت ملی؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 12ویں رات، جس رات میں میرے آقا کی تشریف آوری ہوئی، جس رات میں میرے آقا کی ولادت ہوئی، جس رات میں میرے آقا اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں 12ویں رات شب قدر سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا، اس لیے اس کو فضیلت ملی۔ اور 12 ربیع الاول کی رات کو صاحب قرآن یعنی جن پر قرآن نازل ہوا تھا ان کی آمد ہوئی، اس لیے 12 کی رات سب راتوں سے افضل ہے۔ سست ہو کر بیٹھے ہو، لگتا ہے تھک گئے ہو، جو تھک گئے ہو بولو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، چند باتیں آپ کے سامنے اور کروں گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، امید ہے آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئی ہوگی۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی میں ان کا عمل کیا تھا، وہ کیا کرتے تھے، اور آج کے سنی کو کیا کرنا چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شاگرد عطا بن ابی رباح وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ عطا بن ابی رباح سے پوچھتے ہیں، کیا تجھے جنتی عورت کا دیدار نہ کرا دوں؟ الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، کیا تم جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ عطا بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی کی بات ہوگی، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ جو کنفرم جنتی ہو اس کا دیدار ہو جائے، اس لیے کہ جنتی لوگوں کا دیدار کرنا یہ بھی باعث ثواب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کنفرم جنتی ہے تو لازمی طور پر اس کا دیدار کروائیے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہذہ المرأۃ السوداء، یہ جو حبشیہ عورت ہے، یہ حبشیہ عورت یہ کنفرم جنتی ہے۔ عطا بن ابی رباح دلیل مانگتے ہیں کہ میرے استاد، تم کس طرح کسی کو جنتی کہہ سکتے ہو کہ یہ سیدھا جنت میں جائے گی، اس پر دلیل دیجئے۔ وہ فرماتے ہیں، اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ عورت کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسرع، کہ یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے، مجھے مرگی کا مرض لاحق ہے، مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ قربان جاؤں سید الانبیاء کی عظمت پر، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ کسی اسپیشلسٹ کو دکھاؤ،
جاؤ کسی اچھے حکیم کو دکھاؤ، میرے پاس کیوں آئی ہو؟ میں نہ کوئی حکیم ہوں نہ ڈاکٹر ہوں، اس کا علاج تو کسی ڈاکٹر کے پاس کروائیے۔ کریم آقا سمجھتے تھے میرا صحابی ہو یا میری صحابیہ ہو، جب بھی جس وقت جس چیز کی ضرورت پڑے گی اپنی ضرورتوں اور تکلیفوں کو پورا کرنے کے لیے میرے دربار میں حاضر ہوں گے۔ صحابیہ حاضر ہوتی ہیں، تکلیف بتائی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، اے میری صحابیہ اگر تو چاہے اس تکلیف پر صبر کر، اللہ تجھے اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكِ، اگر تو چاہے تو میں رب سے دعا کرتا ہوں، رب میری دعا کو مستجاب الدعوات بنائے گا، قبول فرمائے گا اور تجھے عافیت عطا فرمائے گا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو آپشن دیے، چاہو تو اس بیماری پر صبر کرو، صبر کے بدلے رب جنت عطا فرمائے گا، چاہے تو اس بیماری سے تمہیں عافیت بھی مل جائے گی۔ اگر آج ہمارے دور کا کوئی بندہ ہوتا وہ کہتا جنت بعد میں دیکھیں گے، یہ جو دنیا کی زندگی کے 4 دن ان کا سکون مل جائے۔ لیکن صحابیہ کا عقیدہ دیکھیے، ان کی فکر اور سوچ کو دیکھیے، فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اصبر، میں اس تکلیف پر صبر کروں گی، اس لیے کہ زندگی 4 دن کی ہے، گزر جائے گی، تکلیف برداشت کر لوں گی، لیکن اس کے بعد ابدی سکون ملے گا، راحت ملے گی، اس لیے کہ اس تکلیف کے بدلے میں جنت ملے گی، مجھے تکلیف برداشت ہے، اس کے بدلے میں جنت چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا تیرے لیے جنت ہے، جنت عطا فرما دی۔ لیکن پھر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میں نے مان لیا، برداشت کر لیا، لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے وَأَنَا أَتَكَشَّفُ، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، میرا سطر ظاہر ہو جاتا ہے۔ ادعو اللہ لی، کہ رب سے میرے لیے دعا کیجئے، خالق کائنات سے میرے لیے دعا کیجئے کہ رب مرگی کے دورے کی حالت میں میرے سطر کو ظاہر نہ کرے۔ حضور نے دعا کی، حضور نے دعا کی، اللہ رب العزت نے اس مرض سے بھی نجات عطا فرما دی اور اس کے لیے جنت بھی عطا فرما دی۔ صحابیہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جنت ملے گی در مصطفیٰ سے ملے گی، سکون ملے گا در مصطفیٰ سے ملے گا، راحت ملے گی در مصطفیٰ سے ملے گی، ہر چیز ہر دکھ تکلیف کا مداوع در مصطفیٰ سے ہوگا۔ آج کا نجدی کہتا ہے ادھر سے کچھ نہیں ملنے والا، ہم کہتے ہیں واللہ یعطی وانا قاسم، تو حضور نے فرمایا اللہ مجھے نعمتیں دیتا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ آج کا صحیح العقیدہ سنی بھی اگر اپنی تکلیفوں کو لے کر، اپنی مشکلات کو لے کر در مصطفیٰ پر حاضر ہو جائے، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے، اپنی تکلیفوں کو پیش کرے، میرا اس بات پر یقین ہے کریم آقا اس پر نظر بھی فرمائیں گے اور اس کی تکلیفوں کو بھی دور فرمائیں گے۔ لیکن ہم نے عقیدے کو کمزور کر لیا، ہم نے عقیدے کو کمزور کر لیا، یہ بات کہو، یہ نہ کہو، اتنا کہو، اتنا نہ کہو۔ جب سے ہم نے ترازو اٹھایا کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، اس وقت سے پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے۔ امام بصیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دعمت دعت النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی فانسب الى ذاتہ ما شئت من شرف وانسب الى قدرہ ما شئت من عظم فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب عنہ ناطق بفمی۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ترازو اٹھا لیے حضور کے بارے میں کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا، کیا شرک بنے گا کیا بدعت بنے گا، لوگوں نے ترازو اٹھا لیے۔ وہ فرماتے آج میں فیصلہ کر کے جا رہا ہوں، تم اس فیصلے پر عمل کرو، قیامت تک تمہاری ضمانت میں دیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا دعمت دعتہ النصارى فی نبیہم، 2 باتیں نہ کہو، ایک رب نہ کہو، دوسرا رب کا بیٹا نہ کہو۔ جو نصارہ نے دعویٰ کیا اس کو چھوڑ دو، اس کے بعد ہر فضیلت والی چیز کی نسبت حضور کی طرف کر دو۔
جس چیز سے فضیلت کا اظہار ہو، جو چیز عظمت والی ہو، ذی شرف ہو، نسب والی ہو، اس کی نسبت میرے آقا کی طرف کر دو، تمہارے ایمان پر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اتنا فضل عطا فرمایا، ان کو اتنا کمال عطا فرمایا، لیس لہ حد، جس کی کوئی حد ہی کوئی نہیں، فیعرض عنہ ناطق بفمہ، کہ انسان کے منہ میں جو زبان ہے وہ بولتے ہوئے اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، وہ اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ اللہ رب العزت نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ میلاد النبی اور عظمت مصطفیٰ کے متعلق چند گزارشات تھی۔ سب سے بڑھ کر جو ان محافل کا مقصد ہے وہ ترویج و اشاعت و دین ہے، کہ دین کی اشاعت اور دین کی ترویج ہو۔ اگر ہم آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند کریں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے کی صدائیں بلند کریں، لیکن عملی زندگی میں حضور کے اسوہ حسنہ پر عمل نہ کریں تو پھر ہم مکار کہلائیں گے کہ یہ اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ جب ہم نے یہ کہہ دیا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں، پھر ہم نے کیوں دین مصطفیٰ کو پس پشت ڈال دیا؟ ہم نے شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنا چھوڑ دیا، مصطفیٰ کریم کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیا، مصطفیٰ کریم کی سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اگر یوں کہا جائے نا کہ ہم نے عملی طور پر دین کو معطل کر دیا، دینی احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ محافل میلاد مصطفیٰ میں بیٹھ کر عظمت مصطفیٰ بیان کرنا، میلاد مصطفیٰ بیان کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو اپنے آپ کو بدلنا بھی ضروری ہے۔ اگر میلاد مصطفیٰ میں آئے، محفل میں بیٹھے، نعرے بھی لگائے، سبحان اللہ کی صدائیں بھی بلند کی، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کی صدائیں بھی بلند کی، لیکن اگر ہماری زندگی میں انقلاب نہ آیا، ہماری زندگی میں تبدیلی نہ آئی، ہمارا رویہ نہ بدلا، پھر آنے کا وہ مزہ نہیں آئے گا جو آنا چاہیے۔ اس لیے ہم سب کو یہ تہیہ کرنا ہوگا، میرے آقا کے فرامین پر عمل کریں گے، مصطفیٰ کی سنتوں کا پرچار کریں گے، مصطفیٰ کے دین کا علم لے کر پوری دنیا پر چھا جائیں گے، مصطفیٰ کے دین کی ترویج و اشاعت کا کام کریں گے، دین محمدی کی سربلندی کے لیے نکلیں گے۔ جب انشاءاللہ دین کا علم لے کر، دین کا پیغام لے کر دین کی تبلیغ کریں گے تو انشاءاللہ ہر طرف مصطفی بہار آ جائے گی۔ انشاءاللہ آج کے بعد ہم کوشش کریں گے نمازوں کی پابندی کریں، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں، ماں باپ کا ادب و احترام کریں، بڑوں کا ادب، بچوں پر شفقت، یعنی کہ جملہ محمدی تعلیمات پر عمل کریں۔ انشاءاللہ خالق کائنات ان اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی برکت سے ہماری دنیا کو بھی روشن فرمائے گا، مرنے کے بعد ہماری قبر کو بھی روشن فرمائے گا، اور انشاءاللہ کل محشر کے میدان میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ دعائے خالق کائنات میرے کہے ہوئے ان چند الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کا آنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔